اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ باب اول ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے چیپٹر میں سے بنیادی عقائد میں سے اسلامی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل شدہ کتابیں تھیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے کہ آیت قرآنی میں ہم نے پڑھا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ، کہ کامل نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر اور کتابوں پر۔ انہی کتابوں میں سے قرآن مجید بھی ایک اللہ جل شانہ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس کتاب کی خصوصیات ذکر ہو رہی تھی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے قرآن مجید کی خصوصیات میں سے 5 خصوصیات جو آپ کی نصابی کتاب میں مذکور ہیں، فیڈرل بورڈ کی طرف سے جو بک ریکمینڈ کی گئی ہے اس میں نصابی کتاب میں سے 7 عنوانات، 7 ہیڈنگز دی گئی ہیں۔ 5 ہم پچھلی کلاس میں مکمل کر چکے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم باقی 2 خصوصیات کو پڑھیں گے۔ تو چھٹی خصوصیت ہے عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے کہ کسی بھی زمانے میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تعلیمات تمام زمانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہیں، اور قرآن کی تعلیمات کو کسی بھی زمانے میں عقل کی بنیاد پر کبھی غلط قرار نہیں دیا گیا۔ میں عقل سلیم کی بات کروں جو صحیح عقل ہو۔ ویسے تو زمانے میں بہت سے ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے سائنسی علوم کی بنیاد پر قرآن کریم کے بعض اصولوں کا انکار کیا، لیکن ان کا وہ انکار تھا وہ وقتی تھا۔ بعد کے آنے والے لوگوں نے جب اسی بات پر ریسرچ کی، تحقیق کی، تو ثابت ہوا کہ قرآن مجید کا کوئی ایک جملہ بھی، کوئی ایک اصول بھی، کوئی ایک خبر بھی خلاف واقعہ نہیں ہے۔ تو عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب کہ عقل جو جس بات کا تقاضا کرتی ہے قرآن مجید بعینی ہی اسی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں کوئی بات خلاف عقل نہیں ہوگی۔ اور تہذیب جس کو شائستگی کہا جاتا ہے، اقدار کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو انسانی معاشرہ جس کو برا قرار دیتا ہو اور قرآن کی تعلیمات، قرآن اس کا حکم دیتا ہو، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ کتاب سے ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں۔ امید ہے آپ سب کے سامنے آپ کی اپنی کتابیں کھلی ہوئی ہوں گی۔ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر مشتمل ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ بریکٹ میں یہ جو بات آگے لکھی گئی ہے بہت ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ باتیں جعلی ہیں جو کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں۔ آسمانی کتاب ہو اور اس میں غیر اخلاقی بات ہو، آسمانی کتاب ہو اور اس میں خلاف عقل کوئی بات ہو، یہ ناممکن ہے۔ لیکن قرآن میں اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہمیں ملتی ہو اور جو تہذیب کے خلاف ہمیں ملتی ہو، جبکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں ہمیں خلاف عقل بھی اور خلاف تہذیب بھی کچھ باتیں ملتی ہیں، واقعات ملتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت کتاب والے نے خود کر دی کہ آسمانی کتاب ہو اور عقل کے خلاف بات ہو، اور آسمانی کتاب ہو اور تہذیب کے خلاف بات ہو، یہ ناممکن ہے۔ تو اگر ہمارے پاس موجود اس وقت سابقہ آسمانی کتابوں میں سے کسی میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے تو وہ من جانب اللہ نہیں ہے قطعاً، بلکہ وہ زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے خود سے اپنی طرف سے اس میں ایڈ کروایا، اس میں خود تبدیلیاں کروائیں۔ بعض لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق یا بعض لوگوں نے
مثال کے طور پر کسی بڑے شخص کو، کسی بڑے خاندان والے آدمی کو، کسی بہت اثر رسوخ والے سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اب ان کی موجودہ اس وقت کی آسمانی کتاب میں اس کی سزا موجود ہوتی اور بہت سخت ہوتی، تو یہ شخص اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کے ساتھ کچھ لین کچھ دین یا اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس حکم کو تبدیل کروا دیتا۔ یا پچھلی آسمانی کتابوں میں اگر واقعات لکھے ہوتے اس سے پہلے کے زمانے کے، تو ان واقعات میں خود سے کوئی بات اس میں ڈلوا دیتے، اس میں شامل کروا دیتے۔ بعد کے لوگ اس کو پڑھتے تو انتہائی حیرت ہوتی کہ اللہ کی کتاب ہو، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہو، اور اس میں ایسی بات ہو تو یقین کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو ظاہری بات ہے کہ تمام باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کروائی تھیں، اللہ کی کتاب میں ایسی بات ممکن نہیں تھی۔ تو پچھلی آسمانی کتابوں میں ہمیں ایسی بات خلاف عقل اور خلاف تہذیب ملتی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک ایک بات بھی خلاف عقل اس میں نہیں آئی اور ایک بات بھی خلاف تہذیب نہیں ہے۔ کتاب سے اس کو مزید پڑھ لیتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو خلاف عقل ہو اور جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے۔ یہ بہت اہم بات انہوں نے کہی، جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے، بہت اہم بات ہے، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں، اس نے تمام انبیاء علیہم السلام کا ادب و احترام سکھایا اور سب کے بارے میں بتایا کہ وہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ تھے۔ ان کے شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں سب جھوٹ اور خلاف واقعہ ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں کہی گئی، اس کی وضاحت میں اس کو بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے اور وہ یہ، انسان کا جتنا بھی علم ہے، جتنا بھی شعور ہے انسان کا، وہ سب کا سب تجربے کی بنیاد پر ہوتا ہے، مشاہدے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان نے دیکھا کہ درخت سے سیب نیچے کی طرف گر رہا ہے، تو اس نے اس بات کی جاننے کی کوشش کی کہ درخت سے کٹ کر یہ سیب بجائے دائیں طرف بائیں طرف اوپر کے جانے کے یہ نیچے کی طرف کیوں آتا ہے۔ وہ مزید ایسی بہت ساری اور مثالیں تلاش کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ زمین کے اندر ایک ایسی طاقت، ایک ایسی کشش، ایک ایسی قوت موجود ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس نے یہ بات دریافت کی کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ انسان کا مشاہدہ تھا۔ اس مشاہدے پر انسان نے بہت ساری اور مثالوں کو بھی پرکھا۔ ہم زمین سے ایک بال کو، ایک گیند کو، ایک کسی بھی چیز کو اوپر کی طرف اچھالتے ہیں، تو جہاں تک وہ چیز طاقت کے ساتھ اوپر جاتی ہے تو اس کے بعد ایک خاص وقت تک جا کر پھر زمین کی طاقت کھینچنے کی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ چیز دوبارہ زمین کی طرف آنے لگتی ہے، اور جتنا اس کا فاصلہ زمین کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی وہ تیزی سے زمین کی طرف آتی ہے۔ یہ انسان نے مشاہدہ کیا اور اس کو علم بنا لیا۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا زمین کی کھینچنے کی طاقت پہلے نہیں تھی؟ یا پہلے درختوں سے جب کوئی چیزیں ٹوٹتی تھیں تو وہ نیچے نہیں گرا کرتی تھی؟ یہ علم پہلے سے موجود تھا، انسان نے اس کو دریافت کیا اور اس کو اپنے پاس لکھ لیا، مشاہدہ کیا اور اس کو اپنے پاس درج کر لیا۔ بعد کے انسانوں نے
اسی علم کے اوپر مزید محنت، کوشش، تجربے کرتے 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 اسی پہلے والے انسان کے علم کو بڑھاتے بڑھاتے آگے بہت ساری اور باتوں کو دریافت کیا۔ اس دریافت کے سلسلے میں بعض اوقات انسان غلطی پر بھی گیا، بعض اوقات انسان صحیح بھی گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پچھلے لوگوں کے جو دریافت شدہ علم ہوتا تھا اسی کے اوپر انسان آگے چلا کرتے تھے، تو بعض اوقات پچھلے والے علم کی نفی بھی ہو جاتی تھی دوسری مثالوں کے ذریعے سے، اور بعض اوقات وہ پہلے والا علم بھی ٹھیک ثابت ہوتا تھا اور اسی کے اوپر لوگ آگے چلتے تھے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ انسان کا جتنا بھی علم ہوتا ہے وہ اس کا تجرباتی اور مشاہداتی ہوتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے، تجربہ کرتا ہے، اس سے علم اخذ کرتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ جل شانہ کا جو علم ہے وہ تجرباتی اور مشاہداتی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا تجربہ کیا، کسی بات کا مشاہدہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ ہوا اور اس نے جانا۔ قطعاً ایسا نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے، اور اس کا علم ٹھیک ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو انسان کا علم ہو گیا تجرباتی اور مشاہداتی، اور اللہ کا علم ہو گیا حقیقی، اس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں۔ تو جب کبھی یہ دونوں علوم آپس میں ٹکرائیں کہ انسان کا تجربہ اور مشاہدہ کچھ کہتا ہو اور وہی جو خدا کا علم ہے وہ کچھ کہتا ہو، ان دونوں میں اگر کبھی ٹکراؤ پیدا ہو جائے، پہلی بات کہ ان دونوں میں ٹکراؤ عام طور پر ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر بظاہر کبھی اگر ٹکراؤ نظر آتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ انسان جس مشاہدے تک پہنچا ہے اس کو ابھی نتیجے تک پہنچنے میں یا مکمل نتیجہ حاصل کرنے میں ابھی وقت درکار ہے، ابھی اس کا علم نامکمل ہے، ابھی وہ آخر تک نہیں پہنچا۔ جب کا وحی کا علم اس میں چونکہ تجربہ اور مشاہدہ تو ہے ہی نہیں، وہ ازل سے حقیقی ہے، تو ان دونوں کے تو انسان نے بات چل رہی تھی کہ اگر کبھی یہ دونوں علم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہمیں نظر آئیں تو اگر کبھی یہ دونوں علوم ہمیں ایک دوسرے کے برخلاف نظر آئیں تو ہمیں اس نتیجے کی طرف جانا ہوگا کہ انسان کا علم تو تجرباتی اور مشاہداتی ہے، لہٰذا اس میں غلطی کا امکان ہے، یا ابھی نتیجہ کامل نہیں ہوا، کامل علم تک انسان کو بھی رسائی حاصل نہیں ہوئی، مزید اور انسان اس میں محنت کریں گے یا بعد کے آنے والے انسان اس پر مزید تحقیق کریں گے تو وہ ایک ٹھیک نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہے عقل کہ قرآن کریم کی احکامات میں سے، قرآن کریم میں جو باتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بھی قطعاً ایسی نہیں ہے کہ جس کو عقل غلط قرار دے، جسے تجربے اور مشاہدے سے غلط ثابت کیا جا سکے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسری بات تہذیب کے متعلق، انبیاء علیہ السلام پارسا نیک لوگ ہوا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسان کامل بنا کر دنیا میں بھیجا اور امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو بتلایا کرتے تھے کہ وہ اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ لیں، اور ان کی اپنی زندگی میں جو حالات، جو واقعات ان پر گزرتے تھے، ان کی تعلیمات
انہوں نے جو کچھ زندگی میں کیا وہ کہ بعد کے لوگوں کے پاس جب وہ تعلیمات نسل در نسل منتقل ہوتی تھیں تو بعض شریر لوگوں نے، بعض ایسے لوگ کہ جو انبیاء علیہ السلام کے خلاف تھے، ان کی بات نہ ماننے والے تھے، ان کے خلاف، ان کے زمانے میں بھی ان کے خلاف برسر پیکار رہے اور ان کے بعد بھی ان کی تعلیمات سے منہ پھیر کر چلتے رہے، تو ایسے بعض شریر لوگوں نے ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے گڑمڑ باتیں اندراج کروائیں، یا ان کی ذات کے حوالے سے بھی بعض ایسی ناگفتہ بہی یا ناشائستہ باتیں یا تہذیب کے خلاف باتیں درج کروائیں کہ جو ایک نسل، دو نسل، تین نسل کے بعد جب وہ باتیں آگے چلیں تو لوگ ان پر یقین نہ کر سکتے تھے کہ نبی کی ذات کے متعلق ہم یہ تصور بھی کر سکتے ہیں، تو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو لہٰذا ایسی باتیں پچھلے انبیاء علیہ السلام کے متعلق کتابوں میں پڑھنے کو ملتی ہیں، تو عقل اس بات کو ماننے سے انکار کرتی ہے اور وہ خلاف تہذیب وہ ساری باتیں ہوتی ہیں، خلاف ناشائستہ باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن اس کے برخلاف، قرآن کریم کی تعلیمات میں سے ایک بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو عقل کی بنیاد پر غلط قرار دیا جا سکے، یا یہ کہ کوئی بات انبیاء علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے کوئی ناشائستہ بات نعوذ باللہ اس میں کوئی درج ہو۔ تو قرآن کی یہ اہم خصوصیت ہے کہ قرآن کی کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے اور تہذیب کے خلاف نہیں ہے۔ آج کی کلاس میں یہیں تک مکمل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر قرآن کی اگلی خصوصیت کے متعلق تفصیلی بات ہوگی۔ السلام علیکم۔